شالوم مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے بارے میں، اور آج اس وشے کو ہم نام دے رہے ہیں دائرہ دنیا۔ دائرہ کہتے ہیں حد کو، لمٹ کو، اور دنیا یعنی سنسار، ورلڈ پر لوگ جتنا بھی، جیسے بھی، جس طرح بھی وقت کے ادھین دنیا میں رہتے ہوئے میں اب تک جو بھی لوگوں کو مل چکا ہوں یا جہاں جہاں سے بھی مجھے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، پھر چاہے اب تک کے میرے پرسنل ایکسپیرینس کتابوں سے، دوسرے کے بارے میں یعنی دوسروں کے پرسنل ایکسپیرینس سن کر اور سمجھ کر، میں اب تک یعنی اس وقت اس نتیجے تک پہنچا ہوں، جتنا بھی میں اپنی سمجھ سے اس کو سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے لوگ، ساتھ میں آپ بھی، یعنی ہم بھی اسی دنیا میں سے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہیں۔ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، پہلے وہ دنیا جو آپ کے اپنے من کے وچاروں میں ہے، یعنی کہ جو آپ کے امیجنیشن میں ہے، یعنی جیسے آپ کے اپنے خیال یعنی آپ کی نجی سوچ جو ہمارے من کے وچاروں میں، یعنی جیسا ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی پرسنل سوچ سے، امیجنیشن سے، خیال سے، وچاروں سے، جیسے بھی آپ لوگوں کے پرتی آپ اپنا نظریہ رکھتے ہو، اور وہ نظریہ صرف اور صرف آپ کا ہے، جو آپ کے اندر سے ہے، آپ کے اندر سے آتا ہے، آپ کے وچاروں سے، جو آپ کو پیدائش کے وقت، پیدائش سے اور پرورش سے اور قدرتی طور پر جس طرح کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی ہوگی، دنیا داری میں اور دنیا کے لوگوں میں آنے تک، سروائیو کرنے تک، جو آپ کی خیالی سوجھ بوجھ، جو آپ کی اپنی پیدائش سے جو کچھ آپ نے سنا اور دیکھا، سمجھایا یعنی سکھایا، ایک دنیا یہ ہے، اور دوسری دنیا وہ ہے جو بالکل ہی باہری، جس کا آپ کے خیالی سوچوں سے یعنی آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اصل میں دنیا کے لوگوں جن کو آپ نے ابھی تک پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں کیا، جو اس وقت کے موجودہ جہان میں چل رہے ہیں، اور جن سے یہ دنیا ہے، اور یہ لوگ اصل میں جو آپ لوگوں کے پرتی اپنے من نے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق، جو آپ اپنے من کے خیالوں اب تک سوچ کے وسیلے، جو آپ کے اپنے من کے خیال اور اپنی سوجھ بوجھ کے وسیلے، اپنے من کے وچار، امیجنیشن کے وسیلے، آپ کے من کی دنیا ہے، یعنی جس طرح سے آپ دنیا کو، دنیا کے لوگوں کو امیجنیشن کرتے ہو، سمجھتے ہو، جو آپ کا اس موجودہ جہان کے دنیا پرتی نظریہ رکھے ہیں، اس موجودہ جہان کے لوگ ایسے بالکل بھی نہیں۔ موجودہ جہان کے لوگ، دنیا ویسی بالکل ہی نہیں۔
جس طرح آپ اپنے من، اپنے نظر کے مطابق، سوچ وچار کے مطابق سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انسان دو طرح سے سوچتا ہے، ایک دل کے مطابق، ایک دماغ کے مطابق۔ اور جو انسان جیسا ہے یا جیسا ہوگا یا جیسی اس نے پرورش پائی ہوگی، جس طرح کا اس کا بچپن، جو کچھ اس کو دیکھنے سننے سیکھنے کو ملا، جیسا اس کو اپنے وقت اور حالات کے مطابق وقت نے دنیا میں گزرتے وقت جس طرح کے اس کو ایکسپیرینس ہو چکے، پہلے تو وہ اپنے سے کسی دوسرے کو ویسا ہی سمجھے گا جیسا وہ خود ہے۔ پہلی بات، شروع میں اگر دل کے مطابق ہوگا تو دل کے مطابق سمجھ کر چلے گا، اور اگر دماغ کے مطابق ہوگا تو دماغ کے مطابق وہ اپنی عقل سے چلے گا۔ اب جو سامنے والا ہے، جیسا آپ سوچتے ہیں وہ ویسا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو ویسا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے من کے خیالوں سے، وچاروں سے، اپنی سمجھ کے مطابق وہ شخص آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ جیسا وہ اصل میں ہے، یعنی آپ کے اپنے من کے خیالوں سے بالکل ہی الٹ، کیونکہ آپ اپنے کو اچھے سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ اپنے خیالوں کو اچھے سے جانتے ہیں، تو ہم دوسروں میں بھی خود کو ہی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں میں بھی خود کو پانا چاہتے ہیں، ہم دوسروں میں بھی اپنا آپا دیکھتے ہیں۔ تو جن میں جو چیزیں ہم میں ہیں، جو خیال ہم میں ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہم میں ہے، وہ ہمیں دوسرے میں جب نظر آتی ہے تو وہ ہمیں اپنا سا لگتا ہے، اپنا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دوسرے کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن یہ بالکل بھول جاتے ہیں انسان وقت کے ادھین ہے، اور وقت کے ادھین سوچ بدلتی ہے، جذبات بدلتے ہیں، خیال بدلتے ہیں، بدلتے بدلتے زندگی کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ نہ جانے کب وقت چلتے دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے، اور نہ جانے کب دل والا دماغ والا ہو جائے، اور نہ جانے کب ایک ہی پل میں دماغ والا دل والا ہو جائے۔ اس کا کوئی بھی کسی کو اندازہ نہیں، کب کس وقت کس کی نیت ارادہ کیسا ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اچھے کا برا ہو سکتا ہے، برے کا اچھا ہو سکتا ہے۔ اب اپنے سے، اپنے آپ کے سوا آپ کسی سامنے والے کو، دوسرے کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ کو وہ جاننے دے رہا ہے، یعنی باہری طور پر جتنا آپ نے اس کے ساتھ وقت بتایا، جتنا اس نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا، باتوں سے، جذباتوں سے، کام سے، حالات سے، وقت سے، اتنا ہی۔ جتنے وقت وہ آپ کے سامنے ہے، یا جتنے وقت تک اس کو کسی بھی طرح سے آپ جڑے رہے ہیں، آپ کسی دوسرے انسان کی اچھائی اور برائی، یا اچھائی اور بھلائی کا فیصلہ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا آپ باہری طور پر اس کے بارے میں جانتے ہیں، یا اس نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو الاؤ کیا جاننے کے لیے۔ اتنا
اس کے علاوہ وہ کیا جس وقت آپ سے آپ کے وقت سے کتنے وقت تک غیر حاضر رہا وہ پرسنلی، اس کے علاوہ وہ ہمیشہ دو شخص جو ہے وہ آپ سے دوسرا ہے. تو جیسے ہمارے باڈی پارٹس ہیں وہ ہمیشہ تو آپ کے ساتھ، آپ کے دل کی طرح، آپ کی سوچوں کی طرح ہمیشہ تو آپ کے ساتھ رہا نہیں ہوگا یا رہتا نہیں ہوگا. تو جن وقت میں وہ آپ کی آنکھوں سے یا آپ سے اوجھل رہا، دور رہا، غیر حاضر رہا وہ پرسنلی، اپنے آپ میں اپنے آپ کے ساتھ کیسا ہے وہ جو آپ سے دوسرا شخص ہے، وہ دوسرا انسان ہے، تو وہ وہی جانتا ہے کہ آپ سے جدا ہونے کے بعد، آپ سے دور ہونے کے بعد وہ خود کے ساتھ کیسا ہے آپ کی غیر حاضری میں. تو وہ وہی جان سکتا ہے. آپ اتنا ہی جان سکتے ہو جتنا وہ آپ کے سامنے جیسا وہ بیہیو کر رہا ہے، جیسا وہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویسا ہی دکھ رہا ہے. آپ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے آپ کے رشتے کے حساب سے جیسا بھی ہے آپ کو جاننے کا حق بخشا. اب دائرہ دنیا میں ہر ایک جو عورت اور مرد جات سے رشتے ہیں، ان کے دنیا میں، مطلب دائرہ دنیا میں خدے ہیں، رولز ہیں، جس کو ہم تہذیب، تعلیم یا گھر کے سنسکار کہتے ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے یعنی دائرہ دنیا میں آنے اور اس دائرہ دنیا کا حصہ ہونے سے پہلے انسان ہے، اور انسان قدرت کے ساتھ حصہ ہے اور خدا کی ذات ہے، اور انسان کے بعد نسل ہے آدم اور عورت. اور وہ عورت اور مرد کیسے ہیں اپنی ذات میں، اپنی نسل میں، انسانیت کے ناطے وہ ان سے بہتر، ان سے بڑھ کر انہیں کوئی نہیں جانتا. اب مرد اور عورت دائرہ دنیا میں مرد ایک شوہر ہے اور عورت ایک بیوی ہے. اب عورت دائرہ دنیا کے مطابق بیوی ایز اے وائف کتنی اچھی ہے، کیسی ہے، کس طرح کی ہے، بیوی کے خیال سے، بیوی کے لحاظ سے وہ اسے شوہر کے سوا کوئی دوسرا اس کا نزدیکی قریبی نہیں جان سکتا، نہیں بتا سکتا کہ وہ ایز اے وائف یا بیوی وہ کیسی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ. وہ وہی سمجھ سکتا ہے، وہ صرف اس کا شوہر ہی بتا سکتا ہے، جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. اسی طرح مرد دائرہ دنیا میں دنیا کے مطابق کتنا اچھا شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، وہ اس کی بیوی کے سوا کوئی اس مرد کو کسی بھی لحاظ کے یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں، چاہے وہ کتنا بھی نزدیکی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بیوی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ ایز اے شوہر ان کا کردار کیا ہے، ایز اے شوہر ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ اس کی بیوی ہی بتا سکتی ہے. کیونکہ دائرہ دنیا میں ہمارے کچھ فرض ہیں، ہماری ذمہ داریاں، ڈیوٹیز ہیں، جو اچھی اور سچی اور نیک نیت سے نبھانی ہوتی ہیں. زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے
बड़ी वफादारी से, अच्छी सूझ बूझ के साथ, ईमान और विश्वास में, सब्र के साथ, जिस भी खुदा में विश्वास है, मोहब्बत है, ये सब काम उसको याद करते हुए, उसको सपुर्द करते हुए, यकीनी तौर पर ये विश्वास रखते हुए कि इसका प्रतिफल हमें खुदा से मिलेगा, बगैर किसी इंसान से उम्मीद लगाए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे पर बहुत उम्मीद लगाकर या दूसरे पर उम्मीद लगाना। और उम्मीद लगाकर रखते हैं लेकिन खुद से और अपने खुदा से उम्मीद नहीं रखते। दूसरों पर चंद बातों की वजह से विश्वास कर लेते हैं लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करते, और ना ही अपने भगवान पर। यहीं आगे जाकर हमारा दुख, मुसीबत, डिप्रेशन का कारण बनते हैं। न जाने हम उसके उम्मीद में, जिससे हम उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, अपना कितना कुछ जो अपना खुद का होता है, जो हम खुद पर विश्वास रखें तो क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले अपना वक्त, जिससे हम उम्मीद रखते हैं, जिससे हम आस रखते हैं, यानी कि दूसरा शख्स, सबसे पहले हम अपना कीमती वक्त इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं अपना कीमती वक्त। फिर जो भी हमारे पास है, जो उस उम्मीद को पूरा होने के लिए कर सकते हैं या हमसे हो सकता है, जो नहीं भी हो सकता वो भी, सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं। जिनमें सबसे बेशकीमती, जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता, वो है जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसके साथ बिताया हुआ वक्त, इन्वेस्ट किया हुआ वक्त। अगर हमारी उम्मीद नहीं पूरी होती तो वो वेस्ट जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। और उस वक्त में जो आपने खुद को खर्च किया बेहतर से बेहतर तौर पर, वक्त और हालात में, और दूसरा उसमें हर एक आम आने वाली चीज़ें। तो ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो कभी किसी से किसी भी तरह की उम्मीद ना रखें, किसी भी रिश्ते में, और ना ही किसी की खुद से उम्मीद बढ़ाएं। ना किसी पर आस उम्मीद रखें, ना किसी की आस उम्मीद बढ़ाएं। अब वो औरत, मर्द, बेटा भी है दायरा दुनिया में और बेटी भी, और वो औरत दायरा दुनिया में बेटी के रिश्ते में कैसे है, ये उसके माँ बाप के बगैर कोई नहीं जान सकता, ना ही समझ सकता है। इसी तरह उसके माँ बाप बेटी के साथ कैसे हैं, ये उस माँ बाप की बेटी के सिवा कोई नहीं जान सकता और समझ सकता। इस तरह बेटा भी दायरा दुनिया में एक ही माँ बाप के औलाद होने की वजह से, दो बेटे हैं तो वो आपस में भाई हैं, और बेटे और बेटी है तो वो आपस में भाई बहन हैं, और उनके आपस में भाई बहन होने के साथ दायरा दुनिया में रिश्ते को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए फ़र्ज हैं, ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारी हैं, जो एज ए कर्मा निभानी होती है कुदरतन और दायरा दुनिया में चलते हुए। जिन रिश्तों में हम वो जिम्मेदारी और कर्म नहीं निभाते, वो बिगड़ जाते हैं।
کیونکہ کرم اور ذمہ داری کے بغیر ہر ایک رشتہ مردہ ہے، چاہے وہ آپ کا نجی ہو، خون کا ہو، جہاں آپ نے اپنی ذمہ داری پر باہر کسی کے ساتھ بنایا ہو۔ جیسے انسان سانس کے بغیر اور جان کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح کرم اور ذمہ داری نبھانا دکھ اور سکھ میں، اچھے اور برے حالات میں دائرہ دنیا میں چلتے رشتوں کی سانسیں ہیں اور جان ہے، چاہے وہ ہمارا کتنا عزیز کیوں نہ ہو۔ آپ لبوں سے کہیے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے یا تو میرا بہت عزیز ہے، لبوں سے کہنا اور پریکٹیکلی اس کے اچھے برے وقت حالات میں، اس کے اپ ڈاؤنس میں، گراؤنڈ لیول پر اس کے ساتھ اس کا ساتھ نبھانا وہ الگ بات ہے۔ تو محبت کا ناپ تول کب ہوتا ہے؟ جب برے وقت میں، اپ ڈاؤنس میں، وہ انسان جس کے ساتھ آپ نے اچھا وقت بتایا وہ کتنا اس وقت آپ کو وقت دے پا رہا ہے، اس کی محبت کا جو ناپا ہے اس وقت ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارا کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو۔ اگر رشتے میں کرم کی ذمہ داری نہ نبھائی ہو، کرم پانی اور خوراک نہ دلی رشتے کے بیج کو اچھے سے کرم سے ذمہ داری سے نہیں سینچا تو وہ زمین سے جڑ نہیں پکڑے گا، نہ وہ پودا بن کر زمین کی سطح سے باہر آئے گا، نہ وہ پودا بنے گا، نہ پیڑ کا تنا، نہ ٹہنیاں، نہ پتے، نہ پھل، اور نہ پھل میں سے پھر بیج ملے گا۔ بیج کی اچھے سے دیکھ ریکھ کرو گے شروعاتی دنوں میں، بیج کو اچھے سے سینچو گے تو آپ کو جب پھل ملے گا، پھل میں سے اتنا ہی اچھا بیج بھی ملے گا پھل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ رشتے کا بیج جو آپ نے اپنے دل کی زمینوں میں بویا ہے، وہ کرم کے بغیر، ذمہ داری کے بغیر، ذمہ داری نہ نبھائیں تو وہ جڑ نہیں پکڑے گا آپ کے دل کی زمینوں میں۔ تو وہ بیٹا اور بیٹی جو کہ ایک لڑکا اور لڑکی بھی ہیں، وہ آپس میں بھائی بہن ہیں، ان کا رشتہ کیسا ہے وہ ان دونوں بھائی بہن کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح دائرہ دنیا میں ہر ایک رشتہ جو عورت اور مرد سے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم خدا کی ذات میں انسان اچھے ہیں، انسانی نسل میں مرد اور عورت اچھے ہیں، خود میں جیسے خود کے ساتھ، تو ہم ہر ایک کے ساتھ ہر ایک رشتے میں اچھے ہی ہوں گے۔ آپ کو اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹمپریری آپ کو اچھا دکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نیچرلی ہی اچھے ہی ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں چلتے ہم جیسے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، اچھے ہی ہوگے، کیونکہ ہم ایز اے بیج اچھے ہیں تو پھل بھی اچھا ہی ہوگا، اور اچھے بیج کے درخت کا پھل بھی اچھا ہی ہوتا ہے، اور اچھا پھل آگے جا کر اس اچھے پھل سے بیج بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایز اے خدا کی قدرت اور انسانی نسل میں اچھا ہونا ہوگا، سکھایا تو ہمیں یہی جاتا ہے۔ ہر گھر میں سے اچھے بزرگ، ہر ایک خدا کے ساتھ جڑا آتمک کلام
مگر جب ہم دائرہ دنیا میں اس دنیا میں آتے ہیں اور یہ پاتے ہیں دنیا کا اصول الگ ہی ہے. ہر کوئی اس فراق میں رہتا ہے کہ میں نے اپنے سے دوسرے انسان کو اپنے استعمال میں کیسے لانا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی خود کی ترقی کے لیے، سکون اور سہولت کے لیے، اور اپنی ہی حکومت چاہے تھوڑے میں ہو چاہے بہت میں ہو کو قائم کرنے کے لیے، خود کے بیٹے کو بیٹیوں کو اور قائم اور کامل کرنے کے لیے، خود کے پریوار کو، اپنی عزت کو، اپنے رتبے کو، اپنے نام کو، خاندان کو، شان کو قائم رکھنے کے لیے دوسرے کے بیٹے کو، دوسرے کے پریوار کو جیسے تیسے بھی کر کے، جو اس کے نیت اور ارادے کو پورا کرنے میں ضروری ہے یا ضرورت مند ہے، جو اس نے دنیا میں رہتے اپنے نیت اور ارادے کو پورا کرنے میں کوئی چیز کو کام میں لانا کیسے ہے، تب وہ انسان کسی بھی روپ میں، کسی بھی بھیس میں، کسی بھی کردار میں، عورت، مرد، بچہ، بڈھا، نوجوان، جیسا بھی دنیا میں رہتے اس کو اپنا ارادہ پورا کرنا ہے. عقل سے، محبت سے، دوستی سے، رشتہ داری سے، دھارمکتا سے، آتمکتا سے، وفا سے، دھوکے سے، چالاکی سے، عقل سے، سمجھ سے، قیمت لگا کر، قرض دے کر، قرض چکا کر، اور سب سے بڑا قرض، کروڑوں اربوں سے بھی بڑا قرض. آپ کروڑوں اربوں کے قرضائی ہو جائیے، لیکن سب سے بڑا قرض کیا پتا کیا ہے؟ سب سے بڑا قرض ہے کسی کے دوارا کسی کے اوپر کیا گیا احسان، دائرہ دنیا میں بھلائی کے طور پر کیا گیا احسان. تو کچھ لوگ یہ احسان بھی بھلائی کے طور پر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس پر احسان کر سکیں، تاکہ اس کو احسان کے نیچے دبا کر اس کے برے وقت میں اس کو اپنے لیے کہیں استعمال کر سکیں. وہ چاہے جیو ہو، نرجیو ہو، وستو سے، جیسے بھی کر کے اس نے سنسار میں، دنیا میں چلتے کہ میرے جو نیت اور ارادے، میرے منصوبے، میرے پلان، ان میں سے دنیا میں چلتے کیسے پورے ہو رہے ہیں، اس سب کے پیچھے ہر ایک دنیا میں چلتے اپنے نیت اور ارادے کے مطابق جو بھی چل رہا ہے، وہ یہی ارادہ لے کر چل رہا ہے. جب تک بھی کسی بھی روپ میں، کسی بھی نیت میں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے ہے، اس کا دنیا میں قد یہی ہے، تھاٹ پروسیس یہی ہے، یہیں تک اس کی دوڑ ہے، اس کی لمٹ ہے. آپ سے رشتہ دوستی یہیں تک ہے، آپ سے تال میل یہیں تک ہے، آپ سے سلام، دعا، ہیلو، ہائے یہیں تک ہے. جب تک آپ سے اس کو سہولت جو مل رہی ہے وہ پہنچ رہی ہے، جب تک آپ اس کے مطلب، مقصد کا حصہ ہیں. یوں ہی آپ سے اس کا منصوبہ پورا ہوا تو ہر ایک آتمک شریرت، دوستی، یاری، رشتے داری اسی وقت دم توڑ دیتی ہے، چاہے وہ نسلوں نسلوں سے، سالوں سالوں سے کیوں نہ چلی آ رہی ہو. وہی ارادہ، نیت، منصوبہ اس کو
برقرار کر کے رکھے ہوئے تھا. اس لیے وہ دوستی یاری رشتہ داری اس لیے تھی اس میں کسی کے اب تک نیت اور ارادے منصوبے پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن جب یوں ہی وہ اس کے منصوبے نیت اور ارادے پورے ہوئے تو جیسے مردہ دم توڑتا ہے نا آخری سانسوں میں، تو ویسے ہی دائرہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ منصوبہ مطلب ارادہ ختم ہونے پر ہی مردے کی طرح وہ رشتہ دم توڑ دیتا ہے. سالوں سال کا پیڑھیوں پیڑھی کا وہ لوگ جنہیں ہم اپنی زندگی کا دنیا وہ لوگ جنہیں ہم اپنی دنیا کہتے ہیں، یہ میری دنیا ہے، یا کسی کو بھی ہم اپنی دنیا مان لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ دنیا میں چلتے دنیا کو سمجھتے ہوئے ہاں کہ تم ہی میری دنیا ہو. اور اس دنیا کی عمر کیا ہے؟ دنیا کی عمر ہوتی ہے 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. تم ہی میری دنیا. تو آپ کی دنیا تو پھر جس کو آپ نے اپنی دنیا کہا ہے تو وہ جہاں تک وقت کے دن ٹک پائے گی دنیا میں چلتے، تو دنیا تو آپ کی وہاں تک کی رہی ہے. تو ہم جس شخص کو دنیا بنا لیتے ہیں اپنی، یا جس کسی عزیز کو بھی، تو ہم دنیا کو اس کے دوارا دیکھ کر دنیا داری میں اس کو دیکھ کر سمجھ کر چلنے لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اس پہ ڈپینڈ کر دیتے ہیں. وہ دنیا منصوبے اور ارادے اور مطلب کی نیو پر قائم رہتی ہے. جس دن مطلب کی نیو کمزور ہو جاتی ہے، مطلب پورا ہو جاتا ہے، تو زندگی کا گھر، خواہشوں کا گھر، امیدوں کا گھر، یعنی آپ کی دنیا خاک میں، مٹی میں مل جاتی ہے. پھر اسی خاک میں وہی لوگ آپ کو مطلب پورا ہونے کے بعد چند منٹ بھی پاس نہیں رکھتے، اور اس طرح بھول جاتے ہیں جتنا وقت مردے کے دفن ہونے تک اس کی قبر کو اور قبر پر مٹی ڈالنے تک، جب تک وہ مردہ پردے خاک نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک سب اس مردے کو سپردے خاک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ نہیں جاتے. اس سے بھی پہلے یہ دائرہ، یہ دنیا کے لوگ، مطلب پرست لوگ جو آپ کو اپنا کوئی آبجیکٹ سمجھ کر، کٹ پتلی سمجھ کر لوگ اپنا مطلب منصوبہ جب بھی وہ پورا ہوتا ہے اس سے بھی پہلے تمہیں بھول جاتے ہیں، اس سے بھی پہلے بھول جاتے. اور ارادہ منصوبہ پورا ہونے تک آپ کی اچھائیوں پر چرچا ہوتی ہے، اور ارادہ اور منصوبہ پورا ہونے سے پہلے آپ کی اچھائیوں پر چرچا ہوتی ہے، اور ارادہ اور منصوبہ پورا ہونے کے بعد آپ کی برائی پر چرچا شروع ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ ہی وقت میں ہوتا ہے. اور اس میں مرتا کون ہے؟ اس میں لاس کس انسان کا ہوتا ہے؟ اس میں جاتا یعنی فرق کس انسان کو پڑتا ہے؟ جو ان کو اپنے ہی نظریے سے، جیسا وہ خود کو سمجھتا ہے، خود کے ساتھ ہوتا ہے،
اس سوجھ بوجھ کے مطابق اپنی سمجھ سے ان لوگوں کو اپنی ہی شبیہ بنا کر مان کر ان کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ باتیں تب روشن ہوتی ہیں اور ان کے اصلی چہرے جو دائرہ دنیا میں لیے پھرتے ہیں، جب یہ لوگ اس انسان کو اپنی سہولت کے طور پر اپنی نیت اور ارادے اور منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی نگاہ اس کے بن کر، جیسا وہ انسان کو سمجھ کر چلتا جو دائرہ دنیا کے لوگوں سے بالکل ہی انجان ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی دائرہ دنیا کا اصول ہے، اور یہ انسان جو دوسروں کو اپنے جیسا مان کر چلتا ہے، کہ دوسروں کو اچھائی دیکھ کر اپنی شبیہ کے انسان کو لے کر جو ان کا جیسا وہ خود ہے سمجھتا ہے یا سمجھتا تھا، جبکہ یہ ان کے اصلی چہرے نہیں ہوتے۔ وہ مکھوٹا آپ نے ان کو پہنایا ہوا ہوگا، جو وہ اپنی سوجھ بوجھ سے سمجھتا تھا کہ یہ بھی تو میرے جیسے ہی ہیں۔ پچھتاوے کی، دکھ کی، ڈپریشن کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اور اچھا انسان بننے کی قیمت اور اس کو اپنے جیسا سمجھنے کی قیمت چکا رہا ہوتا ہے، جو شروع سے سکھایا جاتا ہے، اور ٹھوکروں دھوکوں کا اس طرح دنیا میں شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا شکاریوں کی ہے، اور ایک اپنے جیسا انسان جو دنیا کی عقل نسل سے واقف نہیں، جو دنیا کی اصل صورت سے واقف نہیں، وہ ان کا شکار ہوتا ہے، کہ وہ شکاری نہیں ہوتا تو وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور دنیا شکاریوں کی ہے، اور دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے یا تو آپ کو بچنے کے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈنی ہوگی، علاقے ڈھونڈنے ہوں گے، یعنی خود کو چکنا رکھنا ہوگا، خود کو دائرہ دنیا میں محفوظ رکھنے کے لیے، نہیں تو پھر شکاری بننا ہوگا، نہیں تو دائرہ دنیا میں مارے جاؤ گے، کچلے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے روندے جاؤ گے، کتے کے ذریعے کاٹے اور پھاڑے جاؤ گے، کتے کی طرح، جیسے کتا دوسرے کے ماंس کو نوچتا ہے، کاٹتا ہے، پھاڑتا ہے موقع ملنے پر، اسی طرح کاٹے اور پھاڑے جاؤ گے، زخمی کیے جاؤ گے دائرہ دنیا کے لوگ، اور اس دنیا کے شکاری جو ہر وقت آپ جیسے لوگوں کی گھات لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، اور گھات میں اور فراق میں رہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں گھومتے پھرتے، اس دنیا کے شکاری محفوظ رہنے کے لیے آپ کو دنیا کے طور طریقے سیکھنے ہوں گے، شکاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والوں کی کمی ہے۔ دنیا تو پوجنے کو تیار ہے، اپنے اپہار جو پوجنے میں استعمال آتے ہیں تیار کیے بیٹھے ہیں۔ آپ خدا ہونے پر کمزور ہیں، آپ میں خدا ہونے کی کمی ہے، آپ خدا ہونے میں کامل نہیں ہیں، کمزور ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ دنیا کا جھکانے والا اور پوجنے والا ویکتی بن جاتا ہے، اور دنیا کا خدا ہو جاتا ہے۔
دنیا میں چلتے ان سب کے پیچھے ہر ایک انسان جو دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا ہے، چاہے وہ کوئی بھی واحد ہستی کیوں نہ ہو، آسمان سے اترا زمین پر فرشتہ کیوں نہ ہو، خدا کیوں نہ ہو، دائرہ دنیا میں یہی اصول ہے: اپنے منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے دوسرے کو استعمال میں کیسے لائیں۔ مالک کو مزدور کی ضرورت ہے اور مزدور کو مالک کی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مالک ہونا ہے یا مزدور۔ مزدور کو مالک کی کمی نہیں اور مالک کو مزدور کی۔ اور جسم میں چاہے آپ مالک ہو یا مزدور، جب تک آپ کا بدن آپ کے ساتھ ہے، آپ ایز اے مزدور ایز اے مالک جب تک سہولت دے رہے ہیں تو آس پاس کے بدن آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب تک آپ کا بدن آپ کے ساتھ نہیں تو جو آپ کے اردا گرد آپ کے بدن ہیں، آس پاس جسمانی لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کو سہولت دے رہے ہو، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو جب سہولت بند تو جو لوگ آپ کے اردا گرد آپ کے ساتھ ہیں تو کسی کے سہولت کار مت بنیں۔ اپنی نیت اور ارادے کے اپنے خود پر وشواس، صبر، نیک نیت ارادے کے مطابق خود کی زندگی کے پیروکار بنیں، کسی کے سہولت کار مت بنیں۔ اپنی زندگی کے پیروکار بنیں، اپنی خدا کے پیروکار بنیں۔ اگر اپنی ہی طرح کے اپنی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، اگر ہر دنیا کی آسمانی جسمانی روحانی چیز کے پرتی اپنا ہی ایک نظریہ رکھتے ہیں، آپ جیسے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، جس حال میں ہیں، آپ بہت ہی نایاب ترین طور پر اچھے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنی ہی طرح کا نظریہ، سوچ، خیال آپ کو نایاب، بیش قیمتی، بہمولیہ، پرائز لیس انسان بناتا ہے کہ آپ اپنی ہی طرح کے ایک ہو، اور جس چیز کے پرتی آپ اپنی ہی طرح کا نظریہ رکھتے ہو تو آپ کا اس چیز کے پرتی نظریہ بھی اس کو، جس چیز کے پرتی آپ کا نظریہ، جس چیز کے پرتی آپ بات کرو گے، جس چیز کی طرف آپ نگاہ کرو گے، جس چیز کے بارے میں سوچو گے، تو آپ اس کو بھی نایاب بنا دو گے، اپنے الگ تھاٹ سے، اپنی الگ بات چیت سے، اپنی الگ سوچ خیال سے ایک الگ ڈائریکشن، نئی ڈائریکشن دے سکتے ہو، نیا راہ دے سکتے ہو، اور وہ چیز بھی جیسی بھی ہو اس کو بھی بہمولیہ بنا سکتے ہو، کیونکہ آپ اپنی طرح کے ایک ہو، الگ ہو، اور آپ سے جڑی ہر ایک چیز عام دنیا کی چیز الگ اور نایاب، اور ایک اپنی ہی طرح کی اسپیشل، اور اس چیز کے پرتی جو پوری قدرت میں ہے اس کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہو تو اس چیز کو بھی آپ نایاب، اسپیشل بنا دیتے ہو کہ آپ اپنی طرح